الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. نامہ پارہ سورہ انفال ہے اور نامہ پارے کا یہ آخری رکوع ہے. اس آیت مبارکہ سے آگے 10واں پارہ شروع ہو جاتا ہے. حق و باطل کی آویزش ابتدائے آفرینش سے ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. شیطان کے گمراہ ہونے سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک یہ مقابلہ جاری رہے گا. مقابلے میں سب سے زیادہ خطرہ یا ڈر یا خوف جو ہوتا ہے وہ نتائج کا ہوتا ہے کہ ہم مقابلہ تو کر رہے ہیں، نتیجہ کس کے حق میں جائے گا. یہ جو حق و باطل کا مقابلہ ہے اس کا نتیجہ رب کریم نے پہلے سے اس کا اعلان فرما دیا کہ حق غالب ہوگا اور باطل کا مقدر تباہ ہونا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. نتیجہ بھی سامنے آ گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جن حالات میں ہم جی بس رہے ہیں، جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد شاید 14 صدیوں میں گزشتہ زمانوں سے سب سے زیادہ ہے. آج کل کی جو آبادی کا شمار ہے، دنیا کی آبادی لگ بھگ 600 کروڑ یا 6 ارب شمار ہوتی ہے، جس میں لگ بھگ 200 کروڑ یا 2 ارب وہ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز کے قائل ہیں، جو مسلمان ہیں. اور باقی چھوٹی چھوٹی مذاہب کو چھوڑ کر معروف مذاہب جو ہیں یا جن کی بڑی تعداد ہے وہ 121 اقوام بنتی ہیں. 4 ارب یا 400 کروڑ آبادی میں 121 قومیں دنیا کی شامل ہیں. عیسائی پراپاگنڈا کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ دنیا میں تعداد عیسائیوں کی زیادہ ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے. ہاں، باقی دوسرے فرقوں کی نسبت ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہو، ہندوؤں سے زیادہ ہو، یہودیوں سے زیادہ ہے، دیگر جو مذاہب ہیں چھوٹے چھوٹے ان سے ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہے. اگر اسباب کو دیکھا جائے، مال و دولت کو دیکھا جائے، تو دنیا کے 80% ذرائع اور وسائل جو زندگی کے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں. یعنی سب سے بڑی دولت مند قوم دنیا میں مسلمان ہیں.
آپ دنیا کا نقشہ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام گرم پانیوں کی خوبصورت بندرگاہیں مسلم ممالک کے پاس، الا ماشاء اللہ کوئی نہ ہو، بیشتر مسلمانوں کے پاس۔ تیل کے ذخائر مسلمانوں کے پاس، ہیرے اور سونے کی کانیں مسلمانوں کے پاس، بہترین کھیت اور بہترین زرخیز زمینیں مسلمانوں کے پاس، بہترین پھلدار وادیاں مسلمانوں کے پاس، یعنی جتنے جانور جن سے گوشت سپلائی ہوتا ہے، جن سے چمڑا سپلائی ہوتا ہے، یہ سارے جو تیل دار اجناس جو ہیں، یہ ساری زرخیز زمینوں اور دریائی وادیوں کی پیداوار ہے، اور یہ بیشتر حصہ 80% حصہ اسلامی ریاستوں میں ہے۔ چونکہ اسلامی ریاستیں آپ دیکھیں گے تو تقریباً ساری خط جدی سے اوپر اور شمالی سرطان سے نیچے، اس درمیانی خط کے اوپر نیچے آباد ہیں۔ اس سے نیچے جائیں تو اکثر حصہ سال کا برف جمی رہتی ہے، اس سے اوپر جائیں تو بیشتر حصہ سال کا برف جمی رہتی ہے، اور غیر مسلم ممالک کی اکثریت ان حصوں میں ہے یا جہاں ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، یا جہاں سال کے 8 مہینے برف جمی رہتی ہے۔ تو وسائل مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں، شاید کافروں کے پاس علم اور ٹیکنالوجی زیادہ ہو، یہ بات بھی غلط، یہ مفروضہ بھی غلط ہے۔ روئے زمین کا سروے کیا جائے، میں نے جاپان سے امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اور چین سے افریقہ تک الحمدللہ پھر کے ذاتی طور پر دیکھا ہے، جدید جو تکنیک ہے یا ماڈرن ٹیکنالوجی جسے کہا جاتا ہے، جہاں جہاں اس کے ادارے ہیں وہاں چوٹی کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ یورپ کے تکنیکی اداروں میں مسلمان ہیں، امریکہ کے تکنیکی اداروں میں مسلمان ہیں، حتیٰ کہ جب میں نے ناسا کو دیکھا تھا تو اس وقت اس کی گورننگ باڈی میں 5 ممبر تھے، 5 سائنٹسٹ تھے، جن میں سے 3 مسلمان تھے۔ اسی طرح جاپان کے کارخانوں میں آپ دیکھ لیں، جاپان کے یا امریکہ کی ایک اس وادی کا نام انہوں نے کمپیوٹر ویلی یا سلیکون ویلی یا اس طرح سے نام رکھے ہیں، کمپیوٹر میں بھی ٹاپ پر مسلمان ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس عددی قوت بھی ہے، مالی وسائل بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے؟ آپ صرف پاکستان کو لے لیجئے، پاکستان کے پاس اتنے مالی وسائل ہیں کہ اس کی تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم بھی باہر چلنے کے قابل ہوئی وہ اس خطے پر قبضہ کرنے کے لیے دوڑی، اور ہندوستان کے پاس ہے کیا؟ یہ جو بر صغیر کو لوگ دوڑتے تھے، تو ہندوستان کے پاس صرف مشرقی پنجاب ہے جو ریڈ کلف ایوارڈ میں پاکستان سے کاٹ کر انہیں دے دیا گیا۔ اگر مشرقی پنجاب بھی ان سے واپس لے لیا جائے تو یو پی سی پی سے لے کر کلکتہ تک کہیں جوار ہوتی ہے اور کہیں چاول ہوتے ہیں، انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یا جنگلات ہیں یا پہاڑ ہے یا صحرا ہے۔ مشرقی پنجاب ہندوستان کی 100 کروڑ آبادی کو روٹی مہیا کر رہا ہے، اور پاکستان کے پاس جو حصہ ہے اسے آپ اس نظر سے دیکھیں کہ سارا سال اس میں انتہائی گرمی سے لے کر انتہائی سرد تک موسم اس ایک ملک میں رہتا ہے۔ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹیاں K2 جیسی اس میں ہیں، اور سطح سمندر کے برابر یا اس سے ایک حد تک نیچے کے سندھ کے صحرا بھی اس میں ہیں۔ یعنی سارا سال سارے موسم رہتے ہیں، سارا سال ساری اجناس پیدا ہو سکتی ہیں، سارا سال سارے پھل اگائے جا سکتے ہیں، سارا سال ساری سبزیاں ہو سکتی ہیں۔ جہاں سارے موسم رہتے ہیں وہاں زیر زمین ہر قسم کے کارخانے پائے جاتے ہیں، دنیا کے بہترین قیمتی پتھر اس ملک میں پائے جاتے ہیں، اس میں ہیرے پائے جاتے ہیں، سونا اس کے دریاؤں میں بہتا رہتا ہے۔
پاکستان کے دریاؤں میں سونا بہہ کر آتا ہے، اور شمالی علاقہ جات میں جا کر آپ دیکھیں تو وہاں ایک قبیلہ ہے، اسے سونوال ہی کہتے ہیں۔ وہ جب دریا اکتوبر میں پانی کم ہونے لگتا ہے، اوپر برفیں جمنے لگتی ہیں اور دریا کا پانی سمٹنے لگتا ہے، تو جو ریت وہ سائڈوں پہ چھوڑ کر آتا ہے، وہاں آ کر وہ تمبو گاڑ لیتے ہیں اور گڑے مار کر ریت کو پانی میں چھاننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ان کا کوئی مہینے ڈیڑھ کا کام ہوتا ہے۔ اس میں وہ اتنا سونا تلاش کر لیتے ہیں اور خالص ترین سونا ہوتا ہے، جو باقی سارا سال وہی اس پہ ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اب صدیوں سے جن پہاڑوں سے دریا گزر رہا ہے اور سونا کاٹ کاٹ کر لا رہا ہے، اس کا مطلب ہے سارا پہاڑ سونے کا ہے، اگر کوئی اسے نکال سکے، کیونکہ سونا جہاں بھی نکلتا ہے پورے پہاڑ چھانے جاتے ہیں، سونے کی سرنگ وغیرہ نہیں لگائی جاتی۔ جن پہاڑوں میں، جن ملکوں میں نکل رہا ہے، جس پہاڑ میں ہوتا ہے وہ پورا پہاڑ ہی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹ کر کے چھانتے جاتے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے کہ اس کے ارد گرد دیوار بنا دی جائے اور کوئی چیز درآمد نہ کی جائے تو اس کے رہنے والے بھوکے نہیں مرتے۔ زندگی کی ضرورت کی تمام چیزیں اس کے اندر مل سکتی ہیں، کپڑے سے لے کر چمڑے جوتے تک اور کھانے سے لے کر فروٹ تک۔ یہ کمال ہے، اتنے خود کفیل لوگ ہیں ہم، اتنی بڑی قوم ہے ہم، اتنی بڑی تعداد ہے، اتنے بڑے ہمارے پاس علوم ہیں اور مار بھی ہم ہی کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب اللہ سے پوچھا جائے تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم قومی مسلمان رہ گئے، جبکہ مسلمان ایک قوم نہیں، مسلمان ایک دین ہے۔ اسلام کوئی قوم نہیں ہے، اسلام دین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، عمل ہے۔ ہم جو 200 کروڑ اپنی گنتی گنتے ہیں، اس میں ہم قومی مسلمان ہیں۔ اگلے دن لاہور میری ملاقات ہوئی، ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں ہم تو مارے گئے، پہلی قوموں کے پاس نئے نبی آ جاتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کی اصلاح، کچھ مدد ہو جاتی تھی، ہمارے پاس تو نبی بھی کوئی نہیں آنے والا، تو پھر ہم کیا کر سکتے؟ میں نے کہا جی جن قوموں کے پاس نبی آتے تھے ان کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے؟ بیشتر نے انبیاء کو ظلماً شہید کیا، بلکہ یہودیوں کی تاریخ میں ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 70 نبی ذبح کر دیے تھے، اور جہاں کیے تھے وہ چٹان ابھی تک سرخی ابلتی ہے۔ ان کے پاس نبی اس لیے آتے تھے کہ پہلے نبی کی نبوت کا عہد تمام ہو جاتا تھا اور اس کتاب کے احکام مکمل ختم ہو جاتے تھے، پھر نئی کتاب آ جاتی تھی، یا کوئی ایسے نبی آتے تھے جو اسی کو آگے چلاتے رہتے تھے۔ لیکن جب آپ کا نبی آیا تو وہ نبی ایسا تھا جیسے سورج طلوع ہوا۔ قصیدہ کہتے ہوئے، نعت کہتے ہوئے ایک عرب شاعر نے کہا تھا بِأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْأَنْبِيَاءُ كَوَاكِبُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرے حبیب، آپ سورج ہیں اور آپ سے پہلے آنے والے سارے انبیاء آفتاب ہدایت، آسمان ہدایت کے ستارے تھے۔ اذا طلعت الشمس لم يبد منهن كوكب، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر کوئی ستارہ باقی نہیں رہتا۔ میں نے کہا جی آپ کے نبی جو تشریف لائے یہ سورج تھے، ساری کائنات، سارے جہان، ساری اقوام اور سارے زمانوں کے لیے۔ پھر اسی طرح ایک نعت کا شعر ہے افلت شموس الاولین والشمسنا، پہلوں کے بھی سورج طلوع ہوئے اور غروب بھی ہو گئے، عہد نبوت جاری ہوا اور ختم بھی ہو گیا، لیکن ہمارا سورج ابداً لا افق العلا لا تغربوا، یہ ہمیشہ افق اعلیٰ پہ چمکتا رہے گا، یہ طلوع ہوا ہے، غروب کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس نبی موجود ہے، اپنی ساری برکات کے ساتھ
اپنے سارے فیوزات کے ساتھ، لیکن اس چڑھے ہوئے سورج میں آپ آنکھ بند کر لیں، اس پر پٹی بھی باندھ لیں، پھر آپ کہیں روشنی ہوگی تو کام کریں گے، روشنی کیسے ہوگی؟ روشنی تو موجود ہے، آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ تقلید کر رہے ہیں کفار کی اور چھوڑ دی ہے پیروی محمد الرسول اللہ کی۔ آپ نے اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنی معیشت میں، اپنی سیاست میں، اپنی عدلیہ میں، اپنے سارے نظام زندگی میں کافروں کی نقل اختیار کر لی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے دامان نبوت چھوڑا، آپ نے اللہ کی رحمت کو چھوڑا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کافر مسلمانوں کو مارے ہیں تو کافر بڑے آسودہ حال ہیں، کافر بھی بڑے بڑے عجیب عذابوں میں مبتلا ہے، کسی کے پاس سکون کا ایک لمحہ نہیں ہے۔ پوری کافر دنیا میں کوئی چین سے سو نہیں سکتا، پوری کافر دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں جہاں آرام سے آدمی بازار سے ہو آئے گولی مار دیتے ہیں، قتل ہو جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے۔ پوری کافر دنیا میں کسی ایک بندے کی عزت محفوظ نہیں، اس کی بیٹیاں ننگی ناچتی ہیں اور باپ دیکھنے پہ مجبور ہے۔ پوری کافر دنیا میں نہ کسی کی عزت ہے، نہ آبرو ہے، نہ خاندان ہے، حتیٰ کہ اب امریکہ میں تو پچھلے 10 سالوں سے باپ کے نام کا انہوں نے خانہ ہی کاٹ دیا کہ کسی کی ولدیت نہ لکھو، اس لیے کہ اکثریت کا والد ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا ایسے لوگ پرسکون ہوتے ہیں؟ طرح طرح کے عذاب الہی انہیں گھیرتے ہیں اور ایک بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوتا، دوسری ایسی آ جاتی ہے جس کی سمجھ ہی نہیں آتی، اور انہی کے خوف سے ڈرتے اور مرتے رہتے۔ وہ تو عذاب میں اس لیے گرفتار ہے کہ کافر ہیں، ہم مصیبت میں اس لیے پکڑے ہوئے کہ ہم کافروں کے پیروکار ہیں۔ ہم قومی مسلمان ہیں، لیکن اسلام کوئی قومیت نہیں ہے، اسلام عقیدے، ایمان اور عمل کا نام ہے۔ اب ہم اگر کہتے رہے جی ہم مسلمان ہیں لیکن سود کھاتے رہے، تو قرآن تو کہتا ہے اگر سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حال میں ہم رحمت کے مستحق ہیں؟ جہاں کہیں اللہ کا نام بلند ہو اسے مٹانے کے لیے ہم حاضر ہو جائیں۔ اور قرآن کا ایک اصول ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن اصولاً فرماتا ہے میرے حبیب کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم، اے میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو اللہ کی رحمت کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، محدود نہیں کر سکتی، تھکا نہیں، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر تم سارے کافر بھی کفر سے باز آ جاؤ وہ تمہیں معاف کر دے۔ ان سے فرما دیجئے ینتہو یغفر لہم، یہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، یہ ایمان قبول کر لے، میں انہیں بخش دوں۔ جو کچھ بھی یہ کر چکے ہیں، ما قد سلف، جو ظلم، جو گناہ، جتنی برائی، ما قد سلف، آج سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے جو کر چکے ہیں، مخلوق کے گناہوں سے میری رحمت وسیع تر ہے۔ مخلوق مخلوق ہے اور میں خالق ہوں، مخلوق کا کردار محدود ہے اور میری صفات لامحدود ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ باز نہ آئیں اور اپنے کردار پہ مصر رہیں،
فقد مضت سنت الاولین، تو ان سے کہہ دو تاریخ پڑھ کے پہلی اقوام کا حال دیکھ لو، تم سے پہلے بھی کافر اور باغی اور سرکش قومیں اسی دنیا پر ہوئی ہیں، ان کے آثار دیکھو، ان کی عمارتیں دیکھو، ان کی تاریخ پڑھو اور دیکھو وہ کس انجام سے دوچار ہوئے، تم بھی خیال رکھو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ یہ تو بات ہو گئی کافر کے ساتھ، اب باری آ گئی اس کی جو خود کو مسلمان کہتا ہے۔ مسلمان کیا کرے؟ فرمایا مسلمان کا کام ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، مسلمان کا کام ہے شمشیر و کف ہو کر میدان میں اترے اور تب تک قتال کرتا رہے جب تک ظلم ختم نہیں ہو جاتا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، روئے زمین پر ہر باغی کی گردن قلم ہو جائے اور ہر سر اللہ کو سجدہ کرے، غیر اللہ کی پوجا ختم ہو جائے روئے زمین پر۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مذہب صرف اللہ کا رہ جائے، دین صرف اللہ کا رہ جائے، ادیان باطلہ کو مٹا دو کہ یہ سارے اللہ کے حقوق بھی غصب کرتے ہیں اور مخلوق کے حقوق بھی غصب کرتے ہیں۔ ہر باطل مذہب خالق کے حقوق پہ بھی ڈاکہ ہے اور مخلوق کے حقوق پہ بھی ڈاکہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ہاں اگر کافر ظلم سے باز آ جائے پھر ان کے ساتھ قتال کی ضرورت نہیں رہا، ان کا کردار وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ان سے حساب لے لے گا۔ زبردستی مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دین، اب یہاں دین کا ترجمہ آپ تہذیب کریں، کلچر کریں، رہنے سہنے کا انداز کریں، جینے مرنے کے اسالیب کریں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، معیشت، سیاست، عدالت، لین دین، اخلاقی، یہ سارا وہ ہو جائے جو اللہ چاہتا ہے، کوئی کسی کا حق چھین نہ سکے، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے، زیادتی سے رک جائے، کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھے، اللہ جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے پاس آئیں گے میں حساب کر لوں گا۔ ہم نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ ہم کافر کو ظلم سے روکتے، ہم اس کے ظلم میں شریک ہو گئے، ہم نے حلیے اس جیسے بنا لیے، ہم نے رہن سہن اس کا اختیار کر لیا، ہم نے معیشت اس سے ادھار لے لی، ہم نے نظام ریاست سے لے کر خانگی امور تک، ایک ہم حکومت سے لڑ رہے ہیں، جی حکومت کو مار دو، حکومت کیا، ایک غریب دیہاتی کسان جو ادھار مانگ کر بچے کی شادی کرتا ہے وہ سنت چھوڑ دیتا ہے لیکن ہندو کی رسم نہیں چھوڑتا۔ شادی کو چھوڑ دیں، جس کا مر جاتا ہے وہ شرعی طریقے سے نہ فاتحہ دیتا ہے نہ کھانا دیتا ہے، ہندوؤں کی رسموں کے مطابق دعوتیں پکاتا ہے اور لوگوں کو عشق، مرنے والے کی دوا پر کوئی دونی خرچ نہیں کرتا، وہ مر جائے تو لاکھوں روپے کی دعوتیں پک جاتی، مرنے والا خواہ بھوک سے مرا۔ کیا ایسی قومیں، ایسے کردار اللہ کی رحمت کے مستحق ہے؟ جو زہر کھا رہا ہو اور دعا کر رہا ہو اللہ مجھے عمر طویل دے، وہ بے نیاز اس کے لفظوں پر نہیں اس کے کردار پر عمل کرتا ہے، زہر سے مرے گا بے شک دعا کرتا رہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو تو کھا رہا ہے اس میں جو اثر ہے وہی تجھ پر ہوگا۔ کوئی آدمی زندگی بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو گولی مار دے تو اس کی عمر لمبی ہو جائے گی، جو تاثیر جو عمل میں ہے وہ لفظ میں نہیں ہے۔ ایک آدمی زبانی کہتا ہے میں لاہور جا رہا ہوں، گاڑی پشاور والی میں بیٹھ جاتا ہے تو نتیجہ عمل پر ہوگا یا اس کے کہنے پر ہوگا؟ پہنچے گا پشاور، کہتا رہے لاہور جا رہا ہوں، گاڑی پشاور جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، میرے بھائی اپنے یقین کی اصلاح کرو، وہ اللہ کے ذکر سے ہوگی،
اپنے کردار کی اصلاح کرو، وہ اللہ کے نام سے ہوگی، اللہ کی کتاب کی تلاوت سے ہوگی، اللہ کے دین کو سیکھنے اور دینداروں کے پاس بیٹھنے سے ہوگی۔ اور اپنے لیے روز دعا کیا کرو کہ اے اللہ میری زندگی اور میری موت بھی اپنے لیے قبول کر لے۔ یہ جو روز آپ کو فکر ہوتی ہے نا، غلبہ اسلام کی دعا آپ کریں تو آپ کو ثواب ہوگا، نہ بھی کریں تو اسلام غالب ہوگا، میری اور آپ کی دعا کا محتاج نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تباہ ہونا ہے، اور یہ آویزش کفر اور اسلام کی جاری ہے، جاری رہے گی۔ اسلام فاتح ہوگا، کفر کو مٹنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ سوال یہاں آ کر رکتا ہے کہ ہم کس طرف ہوں گے، ہمارا دم کس دہلیز پہ نکلے گا؟ فیصلہ تیرے مقدر کا تیرے ہاتھوں میں۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو حاضر و غائب تمام مسلمانوں کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔